اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات سب سے پہلے تمام اپنے عزادارانوں سے معذرت کے ساتھ کہ ٹریفک میں ہم 40-45 منٹ پھنسے رہے، پھر بھی ابھی جس طرح سے آئے ہیں عزیزان گرامی، اس سلسلے کی مجلس ہے یہ اشرا بعنوان معرفت دین میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو۔ جناب سرور کائنات کا فرمان ہے کہ ہر دین کی ایک پہچان ہے اور میرے دین کی پہچان اخلاق ہے۔ ہر دین کی پہچان ہے اور میرے دین کی پہچان اخلاق۔ ہر شے میں اخلاق انسان کا نظر آنا چاہیے، ہر شے میں، ہر چیز کے لیے اصول ہیں۔ انگریزی کے جو مختلف الفاظ ہیں، ایتھکس ہیں ہر شے کے۔ جنگ کے بھی آداب ہے، اخلاق ہے۔ صلح کے بھی آداب و اخلاق ہے۔ تجارت کے بھی انسان کے آداب و اخلاق ہیں۔ انسان کی ذاتی زندگی کے بھی کچھ آداب ہیں، انسان کی تعلیم کے بھی آداب ہیں، ہر شے میں کچھ آداب ہیں۔ انہی تمام آداب کو ملا کے دین حق کے اخلاقی تمام پیراہوں کو جمع جب کر لیں گے تو سرور کائنات کا دین بنتا ہے۔ آج میں ان تمام آداب کو پیش کرنا چاہتا تھا بہت جلدی لیکن جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ جب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو انسان مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن میں پوری طرح سے کوشش کروں گا کہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیزان گرامی، آداب ہے۔ سرور کائنات اگر جنگ میں بھی جا رہے ہیں تو پہلے بتا دیتے ہیں کیونکہ میں نبی رحمت ہوں، میری جنگ کے بھی کچھ اخلاق ہیں۔ تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو ہمارا پانی بند کر رہے ہیں، ہماری فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی اخلاق سے پیش آئیں؟ کب وہ ان کا کردار ہے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تو کہا پہلا اصول جنگ کا، دشمنوں کی جتنی بھی فوجیں ہیں کبھی بھی ان کا پانی بند نہ کرنا، دشمنوں کو بھی پانی بند نہ کرنا، یہ پہلا اصول۔ دوسرا، فصلوں کو آگ نہ لگانا۔ یہ کافروں کی فصلیں نہیں ہیں، خود فصل جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اسے آگ نہ لگانا۔ دشمنوں کے جانوروں کو بھی آگ نہ لگانا، کیونکہ چاہے وہ جانور ہوں، ہیں تو اللہ کی مخلوق۔ اور اصولوں میں سے کیا اصول ہے؟ سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ کہ کبھی بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، چاہے کافر ہوں لیکن ہیں تو بزرگ، بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ بچوں پہ کبھی ظلم نہ کرنا، خواتین پہ تجاوز نہ کرنا۔ کہ جو میرے ان تمام اصولوں کو مانے گا وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، جو اصولوں کو توڑے گا وہ بیعت سے خارج ہے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے جب بیعت لی ہے تو پھر آپ نے تمام اصول بتا دیے ہیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، خود جنگ کے بھی آداب بتائے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے بھی انہی اصولوں کو اپنایا ہے اور خود فرمایا جب جنگ جمل میں جا رہے تھے، جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے قتل نہ کرنا۔ تو کہا یا علی، وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں، دھوکہ کھا کے آئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی
علی کے مقابلے میں آ جائے تو شاید پیغمبر سے رشتے کی وجہ سے کوئی حق پہ ہو. میں اس سے زیادہ جملہ کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شاید ام المومنین ہونے کی وجہ سے حق پہ ہو، لیکن پیغمبر فرما گئے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ حدیث رکتی نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہے اللہم در الحق کما دار علی، پروردگار حق کو تو ادھر موڑ دے جہاں علی موڑے. تو کہا جب تک کوئی حملہ نہ کرے تب تک اسے قتل نہ کرنا، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے بھی جنگ کے اصول بتائے ہیں سرور کائنات کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے. حتیٰ ہمارے ہاں جنگوں کے بھی اصول ہیں. یہ جو آج پوری بحثیں ہوتی ہیں کہ کون کون سے ہتھیار حاصل کیے جا سکتے ہیں، کون سے ہتھیار حاصل نہیں کیے جا سکتے، ایسے ہتھیار اس لیے استعمال کرنا منع ہے کہ جہاں پہ بہت سے افراد مر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بعض بڑے بڑے ہتھیاروں کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف دشمن کو ڈرانے کے لیے ایسے ہتھیار رکھنا اپنی جگہ پہ درست ہے کہ بھئی استعمال نہ کرنا، ہمارے پاس بھی ایسے ہتھیار ہیں، لیکن ہمیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام انسان کو پابند کر دیتا ہے. جب شام والے جناب امیر کے مقابلے میں آئے نا، تو جناب امیر سے کسی نے کہا کہ مولا بہت سے آپ کے دشمن ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ لے آتے ہیں جنگ کا. مولا نے کہا میں ان سے زیادہ ذہین ہوں، لیکن اسلام نے میرے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے. وہ ہر چیز کو جائز ناجائز کو جائز سمجھتے ہیں. جیسے انگریزی کا محاورہ ہے، میں نام نہیں لوں گا کس کا ہے، انگریزی میں مشہور ہے، کسی اور کے نام سے ہے کسی اور کا، کہ ایوری تھنگ از فیئر ان، میں دوسرا حصہ استعمال کروں گا، وار. جنگ میں سب کچھ جائز ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو مولا کے مقابلے میں آنے والے کہتے تھے جنگ میں سب کچھ جائز ہے. جناب امیر نے کہا نہیں، جنگ میں بھی کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے، سب کچھ جائز نہیں ہے. آپ پانی بند نہیں کر سکتے. جب مولا کا پانی بھی بند کر دیا شام والوں نے، کہا دجلہ کا پانی بند کر دو، علی کی فوجیں. امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا آپ کی اجازت ہے؟ مولا حسن مجتبیٰ گئے، ان سے فرات کا پانی چھڑوا لیا. پورا کا پورا قبضہ تھا. اکیلے امام حسن مجتبیٰ نے پوری فوج کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا. جب ساری فوج کو دھکیل دیا پیچھے، تو اب مولا کی فوج آئی، امام حسن مجتبیٰ سے کہنے لگی. امام حسن مجتبیٰ سے کہا مولا اگر آپ کہیں تو ہم ان کا پانی بند کر دیں؟ کہا نہیں، ان کا پانی کھلا رہنے دو. کہا لیکن مولا انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا. کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار. ہمارے یہاں جنگ کے بھی اصول ہیں، جنگ کا بھی اخلاق ہے. اعزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام میدان جنگ کے اندر کیسے نظر آتے ہیں؟ اب اگر کوئی لڑنے آ ہی گیا ہے تو پھر اس کے اندر بھی اصول یہ ہے، کبھی خوف نہ کھانا، دلوں پہ رعب نہ طاری ہونے دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے ایک ایمان کے ساتھ، لو کنتم 20 صابرون، قرآن کی آیت ہے، اگر تم میں سے 20 افراد، میں کیونکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کے تناسب سے بتانا چاہتا تھا، اللہ کہتا ہے اگر تم میں سے صبر کرنے والے مضبوط ایمان کے 20 افراد 200 کے مقابلے پہ جاؤ گے، میں 200 پہ تمہارے 20 کا روب طاری کر دوں گا. تم 20 ہوگے، وہ 200، یعنی 1 to 10 کا اللہ ریشیو دے رہا ہے، 1 اور 10 کا ریشیو دے رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عام مومن اللہ فرما رہا ہے 1 اور 10 کا اللہ کہتا ہے تناسب ہے. اگر تم میں سے صبر کرنے والے با ایمان افراد 1 کے مقابلے میں 10 بھی چلے جاؤ گے تو 10 پہ تمہارا روب رہے گا. عام مومن اگر 1 10 کے مقابلے میں جائیں تو اس کا روب، اب سوچیے اگر کل ایمان آ جائے. اب یہ اصول ہیں جنگ کے بھی. اعزان گرامی، اخلاق ہے، آداب ہے، اور سرور کائنات نے آداب بتایا. اچھا اب یہ تو ابھی صرف میں نے جلیل اشارہ کیا ہے جنگ کے آداب. میں سارے آداب جلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے سر. تو اب یہ ہیں جنگ کے آداب. پھر اسیروں کے آداب. اسیر یعنی جو قیدی بنا لی جاتے ہیں، جو جنگی قیدی ہیں، قیدی بن کے آئے. پیغمبر اسلام نے بدر میں کہا یا رسول اللہ، علی نے ایسی جنگ کی ہے کہ وہ مارتے جا رہے تھے اور جو بھاگ رہے ہوتے تھے ہم گرفتار کر لیتے تھے. ہاتھوں کو باندھ کے لے آئے. جیسے لے کے آئے تو پیغمبر اسلام نے کہا میرا پہلا اصول، جو بھی جنگی قیدی کسی بھی میرے مسلمان کو پڑھنا سکھا دے گا، اسے 10 افراد کو پڑھنا سکھا دے، اسے آزاد کر دیا جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ جناب امیر کا فرمان بھی ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن کی گمشدہ چیز ہے دانائی، علم. اگر کافر کے پاس بھی پاؤ تو خذو ہو، اسے حاصل کر لو. ولو عند الکافر، چاہے کافر کے پاس بھی علم ہو تو علم حاصل کر لینا. پیغمبر یہ خود اپنی سیرت سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر کافر بھی میرے امتی کو پڑھا دے میں اسے بھی آزاد کر دیتا ہوں. اذان گرامی، اب یہاں پہ سنیے گا پہلا اصول کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو پڑھنا سکھا دے، پڑھنا لکھنا سکھا دے، آزاد. دوسرا،
اگر کوئی اسلام قبول کر لے گا تو آزاد ہوگا. اگر اسلام قبول کر لے گا. انہوں نے کہا بھی ہم ایسے اسلام قبول نہیں کرتے. پیغمبر نے کہا بھی کون کون دعوت اسلام دے گا؟ تو کچھ صحابہ کی باری آئی, وہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے. تو اب قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ زمین پہ بیٹھے تھے. تو ایک صحابی نے جانے کے بعد ایک مرتبہ روب سے کہا مسلمان ہوتے ہو یا میں بتاؤں؟ تو انہوں نے جیسی تلوار نکالی, پیغمبر نے کہا روک دو اسے. حالانکہ قیدی دور بیٹھے تھے, کہا روک دو. کہا خبردار قیدیوں پہ تلوار نہ اٹھانا. اب ایک مرتبہ سب کی باری آئی, ایک ایک کر کے سب دعوت دینے جاتے رہے. اب جناب سرور کائنات نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے. دیکھیں دین حق کے اندر قیدیوں کے کیا آداب ہیں. کہا یا علی اب آپ کی باری ہے, ان کافروں کو مشرکوں کو آپ اسلام کی دعوت دیجئے. جناب امیر علیہ السلام آئے. اب سرور کائنات کے کردار اور سیرت کو سمجھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سمجھے. آئے جناب امیر علیہ السلام, تو پہلا آپ نے حکم دیا کہ سارے قیدیوں کے ہاتھوں کو کھول دو. کہا یا علی یہ قیدی ہیں؟ کہا ہاں, لیکن ابھی میں انہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, باندھ کے دعوت نہیں دی جاتی. کہا ان سب کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے. سب کے ہاتھوں کو رسیوں کو کھول دیا گیا. اب ایک مرتبہ مولانا نے کہا آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے, پانی چاہیے تو پانی لا دیتا ہوں, کھانا چاہیے تو کھانا لا دیتا ہوں. کہ ہم سننا چاہتے ہیں. پانی پیا. جناب امیر المومنین دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے, سر جھکایا, پھر ایک مرتبہ خطبہ دیا, سر اٹھایا, مسکراتے ہوئے بات کرنے لگے. ایک مرتبہ ان میں سے کھڑے ہو کے ایک آدمی نے سوال کیا, کہا یا علی آپ وہی نہیں ہیں جو میدان جنگ میں بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے؟ نہیں پہنچا سکا. یا علی آپ وہی نہیں ہیں جو میدان جنگ میں بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے؟ شیر کی طرح سے آپ کی آنکھیں سرخ تھیں, اور جب آپ حملہ کرتے تھے تو کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا. مولانا نے کہا ہاں میں وہی ہوں. کہا تو یہاں دو زانو ہو کے زمین پہ سر جھکائے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا وہاں تم لڑنے آئے تھے, یہاں اسلام سیکھنے آئے ہو. عزیزان گرامی, اسیروں سے پیش آنے کا بھی اخلاق ہے. تو اسلام میں اگر جنگ ہو اس کے بھی اصول ہیں, اس کے بھی آداب ہیں, اس کا بھی اخلاق ہے. دعوت دینی ہو تو اس کا بھی اخلاق ہے. تیسرا مرحلہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں گے. عزیزان گرامی, اب پیغمبر اسلام نے تجارت کے بھی آداب بتائے ہیں, اخلاق بتایا ہے. تاجر پیغمبر خود تجارت کرتے تھے, سب کے ذہنوں میں ہے نا. پیغمبر اسلام خود تجارت کرتے تھے, مال تجارت لے کے جاتے تھے اپنے پہلے چچا کے ساتھ. پھر بعد میں جناب خدیجہ نے دعوت دی, آپ مال تجارت لے کے گئے. زندگی بھر پیغمبر اسلام نے بچپنے کے اندر 7 سال بکریاں بھی چرائی ہیں اور برس ہا برس تجارت کی ہے, بزنس کیا. تو اب ایک مرتبہ کہا آداب تجارت سن لو. اگر میرا کوئی بھی مسلمان ماننے والا, پیغمبر نے فرمایا, تجارت کرنا چاہتا ہے, بزنس کرنا چاہتا ہے, دکان کھولتا ہے, کچھ بھی تجارت کا کام کرتا ہے, تو اس کے 3 اصول ہیں. پہلا اصول, لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے. نہیں پہنچا سکا بات. حبیب خدا نے فرمایا جو بھی مسلمان تجارت کرنا چاہتا ہے وہ لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے. وہ سارے مسلمان پیغمبر کو بڑے قریب سے جانتے تھے. ان میں سے کسی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو خود ہی ان پڑھ ہیں, ہم کیوں پڑھنا لکھنا سیکھیں. اس کا مطلب ہے وہ سب جانتے تھے جو دنیا کو سکھانے آیا ہو, دنیا کو پڑھانے آیا ہو, وہ خود ان پڑھ نہیں ہوتا. بات پہنچ رہی؟ توجہ ہے عزیزان گرامی. تو سرور کائنات نے تجارت کے 3 اصول بتائے ہیں. میرے تمام کے تمام بھائی, میرے بچے سب اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں, کبھی بھی ان کی مخالفت نہ کرے گا. پہلا اصول, جو بھی بزنس میں جانا چاہتا ہے, تجارت کرنا چاہتا ہے, لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے. دوسرا, فقہ حلال و حرام کے قانون ضرور سیکھے. جتنے مسلمان نے سیکھے کون کون سی چیزیں جائز ہیں, کون سی ناجائز ہیں, تاکہ جب تجارت کریں تو کبھی کسی ناجائز کام میں ہاتھ نہ ڈالیں. کا تیسرا اصول, حساب کتاب ضرور سیکھیں, جسے آپ لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹنگ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. دنیا کا آج کوئی کاروبار بزنس چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں پہ کوئی اکاؤنٹنٹ نہ ہو. دنیا نے بعد میں سیکھا. اللہ کا بھیجا ہوا دین ایسا ہوتا ہے کہ پیشوا آنے والے اصولوں کو پہلے طے کر جاتا ہے. جانے گرامی, سرور کائنات دنیا کو بتا گئے ہیں کہ اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو اکاؤنٹ سیکھنا ضروری ہے, حساب کتاب ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پہلے نفع نقصان پتہ چل جائے گا, نفع ہوا ہے, منافع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے, بھئی یہ تجارت صحیح بھی ہے یا غلط ہے. دوسرا, اپنا فریضہ پتہ چل جائے گا, اگر مجھے کچھ بچت ہوئی ہے تو کہیں خمس یا زکوٰۃ تو واجب نہیں ہو گیا.
جو خمس و زکات سیکھتا جائے گا وہ غریبوں کا حق دینا سیکھتا چلا جائے گا. جب امیر المومنین سے کہا کہ یا مولا یا علی یہ دنیا کے اندر فاقے والے بہت نظر آتے ہیں, مولا نے کہا اگر کہیں پہ بھی کسی کو فاقہ کرتا دیکھو نا کہ کھانا نہیں کھا رہا فاقے سے ہے, تو سمجھ لو کہ کسی امیر نے اس کا حق ادا نہیں کیا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ فاقے علامت ہے کہ لوگ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں. اگر لوگ خمس و زکات دیتے رہتے, خیرات کرتے رہتے, تو عزیزان گرامی دنیا کے اندر فقر و فاقہ نہ ہوتا. مولا فرماتے ہیں اگر دو چیزیں رائج ہو گئی ہوتی دنیا کے اندر, دو چیزیں اگر بعض لوگوں نے نہ روکی ہوتی, دو چیزیں, تو دنیا میں کوئی فقیر نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی حرام سے پیدا ہوتا دنیا کے اندر. مولا فرماتے ہیں ایک خمس کا نظام اگر کسی نے نہ روکا ہوتا دنیا میں فقیر نہ ہوتا. میں نے نام نہیں لیا, آپ حضرات گھبرا گئے ہیں. تو مولانا نے کہا جن لوگوں نے خمس کو بین کیا, اس کو منع کر دیا, اگر وہ نہ روکتے تو دنیا کے اندر کوئی فقیر نہ ہوتا, کیونکہ آدھا حصہ امام کا ہے اور امام کا حصہ تمام کے تمام غیر سادات مستحق مومنین کے لیے ہے. اور دوسرا جو ہے وہ نکاح موقت ہے کہ اگر کوئی بھی دنیا کے اندر کبھی گناہ نہ کرتا, بدکاری نہ کرتا, کہ اگر اس کو رائج ہونے دیا گیا ہوتا. مولا فرماتے ہیں کہ نکاح دائم ہے, موقت ہے, بس تفصیل سے زیادہ نہیں دے سکتا ہوں. تو مولا نے فرمایا یہ موقت نکاح کو اگر حرام قرار نہ دیا گیا ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ نہ کرتا, حرام کاری نہ کرتا. اگر بات واضح ہو گئی ہو جانے گرام. یہ آداب ہیں, تجارت کے بھی آداب ہیں, معاشرت اپنی زندگی کیسے گزاریں. اب آئیے ذرا میں چند اور مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں, رفتار میری زیادہ تو نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام زندگی کے اصول ہیں. جنگ کے اصول میں نے بتائے. پھر انسان, مولا فرماتے ہیں کہ دوستی کے اصول کیا ہیں. مولا فرماتے ہیں دوستی میں کبھی بھی اتنے آگے نہ بڑھ جانا کہ اگر کل ناچاکی ہو جائے, دشمنی پڑ جائے تو تمہیں شرمندگی ہو. ارے میں نے سارے راز دے دیے تھے دوست کو, آج دشمن بن گیا ہے, اب کیسے گزارا کروں گا. پھر مولا فرماتے ہیں دشمنی میں بھی اتنے آگے نہ بڑھنا کہ کل جب دوستی ہو جائے تو تمہیں شرمندگی ہو کہ ارے میں تو اتنا گر گیا تھا کس منہ سے ملوں گا. تو پتہ چلا کہ دین حق کے ماننے والے دوستی کے بھی آداب کے تابع ہوتے ہیں اور دشمنی کے بھی آداب و اخلاق کے تابع ہوتے ہیں. کبھی اپنے حق سے تجاوز نہیں کرتے. دوسروں سے حق مانگنے والوں پہلے دوسروں کے حق ادا کرو. دوسروں کا حق ادا کرنا ضروری ہے. آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہر آدمی کہتا ہے حقوق, مجھے رائٹس چاہیے, حقوق چاہیے. اور کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں اس کے رائٹس, اس کے رائٹس, ویمنز رائٹس, اس کے یعنی رائٹس کی بحث کر رہے ہیں. کوئی یہ بات نہیں کرتا ذمہ داریوں کی بات کرو, رائٹس خود بخود واضح ہو جائیں گے. نہیں پہنچا سکا اس بات کو. ہر آدمی بات کرے کہ ذمہ داری کیا ہے, حق خود بخود ادا ہو جائے گا. اگر میں اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں تو میری گردن پہ کسی کا حق ہوگا ہی نہیں. اگر میں کہتا رہوں اب میں بیٹا ہوں, میرے والدین نے میرے حق ادا نہیں کیے, ارے میں نے اپنا فریضہ اگر ادا کر دیا ہوگا تو خود بخود میرے حق ادا ہونے لگیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی وہ اللہ جو اتنا کریم ہے, اس نے خود کہہ دیا کہ ماں باپ گنہگار بھی ہوں تو ادب سے پیش آتے رہنا. اور آج کل زیادہ مظلوم باپ ہو گیا. ہمارے بہت سے بچے ماں 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 سے متعلق اتنا زیادہ ہم نے پڑھ دیا ہے کہ ماں کو تو پھر بھی حقوق دے رہے ہیں, باپ کو سمجھتے جیسے کوئی پتہ نہیں محلے کا آدمی ہے, جو مرضی کہہ لیں. عزیزان گرامی نہ, باپ کا بھی اتنا ہی ادب واجب ہے جس طرح سے ماں کا احترام واجب ہے. خبردار کہ اگر کوئی بچہ ہو سیرت محمد و آل محمد پہ عمل کرنے والا ہو, باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے, آنکھیں نکال کے بات کرے. عزیزان گرامی چاہے باپ بوڑھا ہو, کمزور ہو, کیسا بھی ہو, بچے اس طرح سے پیش آئیں کہ باپ خود بخود محبت سے کہے کہ جو تمہاری فرمائش ہوگی میں پوری کروں گا. عزیزان گرامی آداب ایسے ہونے چاہیے. توجہ ہے میرے ساتھ. یہاں پہ مجھے نوجوانوں نے بالکل بھی داد نہیں دی اس بات کے اوپر. وقت زیادہ نہیں ہے, میں بالکل آخر تک چلتا رہوں گا. شاید 5-10 منٹ اوپر جانا پڑے مجھے کیونکہ میں تاخیر سے میں نے شروع کیا تھا. چلتے رہیں گے حضرات. عزیزان گرامی انسان اپنے تمام کے تمام فرائض کو پہلے دیکھے. پہلے یہ دیکھے میں نے فریضہ ادا کر دیا ہے, پھر انسان بات کرے کہ میں دوسروں سے اپنے حقوق مانگو. حقوق وہی مانگنے کا مجاز ہے کہ جو دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہو. اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں, تم میں سب سے اخلاق والے لوگ ہیں, سب سے اچھے. احسنکم, تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں
احسنکم لأہل بیتکم، احسنکم احسنکم لأہل بیتکم، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے ہیں، جو اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔ خود ہی فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ، اور تم میں سب سے اچھا میں ہوں، میں اپنے اہل بیت کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہوتا یہ ہے، غور سے سنیے گا، ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر جب ہوتے ہیں نا، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کام پہ، جاب پہ، کہیں پہ بھی، تو وہاں ہم بہترین اخلاق پہ ہوتے ہیں، کیونکہ بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب بیگانے ہیں، تو ہر انسان اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتا ہے۔ میں اخلاق سے پیش آؤں، مسکرا کے بات نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے کتنا برا آدمی ہے، ہر آدمی، کوئی میرا دوست نہیں بنے گا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو وہاں پہ تو ہم ایک شوکیس ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، سب سے اچھی طرح پیش آ رہے ہیں۔ وہ جو اصلی انسان ہے نا، وہ جیسے گھر ہم پہنچتے ہیں وہ باہر نکل آتا ہے۔ اصلیت وہ نہیں ہوتی جو باہر ہے، اصلیت وہ ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کر دیں، میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں سب سے اچھی طرح سے پیش آتا ہوں۔ آپ سب سے اچھے آدمی تب ہیں جب آپ اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے سب سے اچھے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ انسان کا اخلاق گھر میں اچھا ہونا چاہیے۔ باہر تو انسان ویسے ہی دکھاوا کر رہا ہوتا کہ سب سے اخلاق سے پیش آتا رہوں، کوئی میرا دوست کیسے بنے گا، کوئی مجھ سے محبت کیسے کرے گا، عزت کیسے کریں گے لوگ اگر میں اخلاق سے پیش نہیں آؤں گا۔ حقیقت انسان کی گھر میں آنے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا سارے قبیلوں سے ایک ایک شادی کرنے کے لیے تاکہ قبیلوں کو جوڑ سکے اسلام سے۔ 9 ازواج تھیں، سرور کائنات کی 9 ازواج تھیں، اس کے باوجود جب گھر آتے تھے تو اپنے سارے کام خود کرتے تھے۔ ساری ازواج کہتی میں کام کروں گی، میں کہا نہیں، مجھے خدمت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دین کی خاطر لایا ہو، دین کی خاطر میں نے سارے قبیلوں کو جوڑا ہے، وَإِلَّا خواہشات نہیں رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات اپنے برتن خود ہی دھو رہے ہیں، کپڑے خود دھوتے نظر آ رہے ہیں، کھانا بنا، اپنی بکریوں کا دودھ خود دھوا کرتے تھے، یہ تمام کے تمام کام خود کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا اتنا کچھ کریں، وَإِلَّا کئی مرتبہ مائیں کہنے لگیں گے بالکل زن مرید ہی ہو گیا یہ تو۔ عزیزان گرامی، بہت مشکل معاشرہ ہے ہمارا آج کل، اسلامی بننا آسان نہیں ہے، دیندار بننا آسان نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، اور شاید میں خود بھی اتنا نہیں کرتا ہوں، لیکن عزیزان گرامی، انسان جب گھر میں اندر آئے نا تو گھر والوں کا چہرہ کھل جائے کہ یہ گھر آ گئے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا اس جملے کو میرے تمام نوجوان بھائی جو خصوصاً ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جب باہر رہیں تو لوگ دعائیں مانگے باہر ہی رہے، گھر آتے ساری تو اس کو ڈانٹ، اس کو ڈانٹ، اس کو مار، سب کو کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا۔ بچے دعائیں مانگے ابو اللہ کرے مسجد میں بیٹھے رہیں، خدا نہ کرے کہ ہمارے اخلاق ایسی ہوں کہ ساری دنیا ہم سے تنگ ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں میں ایسے رہو کہ ہمیشہ لوگ ملنے کے مشتاق رہے، ہر آدمی کہے کب دوبارہ۔ عزیزان گرامی، جناب امیر کے جو چاہنے والے تھے، خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حتیٰ وہ جو نہیں مانتے تھے، وہ جو منافق تھے، وہ بھی کہتے تھے علی کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے بیٹھے ہی رہیں۔ دشمن بھی کہتے تھے جی کرتا ہے دیکھتے رہیں، چہرہ ایسا ہے دیکھنے کا جی کرتا، گفتگو ایسی ہے سننے کا جی کرتا۔ امیر المومنین کو دشمن بھی کہتے تھے جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے کا جی کرتا ہے، جب سن رہے ہوتے ہیں تو سننے کا جی کر رہا ہوتا ہے۔ جناب امیر جب گفتگو کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں سننے کا جی کر رہا، جب پاس بیٹھے ہوتے تھے تو نماز مولا پڑھ رہے ہیں، 1000 رکعت پڑھ رہے ہیں، توجہ ہو، رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے تو بعض وقت بچے آ کے بیٹھتے تھے وہیں سو جاتے تھے۔ کیا بات ہے کہ جب چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں سننے کا جی کرتا ہے۔ آج کل تو میوزک کا دور آ گیا، سننے کا جی کر رہا ہوتا ہے لوگوں کا کہ جب چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہے نا سننے کا جی کرتا ہے، جب علی نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے کا جی کرتا ہے۔ ایسا نہیں، بس بھائی زیادہ وقت نہیں میرے پاس، آپ جانتے تاخیر ہو چکی ہے، توجہ ہے میرے ساتھ۔
ادارے میں ہر چیز کے آداب ہے، انسان کا اخلاق ہے، یہاں تک کہ میں نے گھر کے اخلاق کو بتا دیا کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا کچھ اور بھی اخلاق اگر سننا چاہیں گے تو آگے بڑھاؤں بات کو۔ ہر شے میں انسان کے اخلاق نظر آنا چاہیے۔ عبادت کے بھی آداب ہیں، عبادت کرنے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ، البتہ ٹی وی پہ وہ ہمارے شیعوں سے متعلق نہیں کہہ رہے تھے، کلی طور پہ پاکستان کی بات کر رہے تھے، پاکستانی بہت سے لوگ، البتہ لبرل میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مذہبی نہیں ہیں ہمارے، وہ لوگ کبھی ہمارے جو بچے یا جو لوگ بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں زیادہ جانے لگتے ہیں، ان کا اخلاق ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں سب ڈرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ جب سے گیا ہے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی ہے، بالکل مکروہ سی شکل بنی رہتی ہے، اور ہر آدمی سے آنکھیں چڑھا کے بات کرتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا میں نمازی بن گیا ہوں؟ تو دنیا پہ کیا احسان ہے تیرا نمازی بن گیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، یہ تیری نمازیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ شاید کوئی علی کی ولایت تجھے نمازی بنائے۔ توجہ، عزیزان گرامی، نمازی کا بھی اخلاق ہونا چاہیے۔ لوگ کہیں یہ نمازی بن کے جب سے مذہبی بنا ہے سارے گھر کا ماحول بدل گیا۔ توجہ عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ تو زیادہ مذہبی ہو گئے ہیں، اب تو بالکل کچھ بھی، جب سے زیادہ مذہبی ہوئے ہیں اخلاق بالکل ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اگر لوگ کہیں یہ جب سے نمازی بنا ہے ماں کو گھر میں کام نہیں کرنے دیتا، جب سے نمازی بنا ہے باپ کو گاڑی نہیں چلانے دیتا، میں آپ سے خدمت نہیں لوں گا، اب میری خدمت کی باری ہے۔ انسان جب نمازی بن جائے تو پتہ چلے یہ نمازی ہو گیا، کردار بتا رہا ہے نمازی، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیجئے، نماز پڑھیں تو اس کا اثر ہو۔ عزیزان گرامی، عبادت کے آداب ہیں، یہ نہیں کہ انسان بتاتا پھرے کہ میں اب عبادت کر رہا ہوں۔ میرے ایک استاد اگر زندہ ہے تو خدا ان کو بہت لمبی زندگی دے، عطیہ سید علیہ اس وقت بہت بزرگ تھے، بہرحال وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پرانے زمانے کے طلباء، دینی طلباء کی بات کر رہا ہوں، بہرحال ابھی آپ کہیں گے ہمارے سے متعلق نہیں، لیکن پھر بھی سن لیجئے، گنا گزرے تو چھوڑ دیجئے گا بات، اور دل کو لگے تو اپنا لیجئے گا۔ تو وہ ہمیشہ فرماتے تھے، کہتے تھے پرانے زمانے کے طلباء کہیں گے جب ہم لوگ طالب علم بنے تھے نا تو ہم نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بھئی اتنی بے دلی سے نماز پڑھی ہے کہیں چھتی نہ گر جائے، کہ کوئی توجہ ہی نہیں تھی میری، یہ کیا میں نے نماز پڑھی ہے، اپنے سے توبہ کرتے تھے، اپنی ملامت کرتے تھے، میری نماز میں توجہ نہیں تھی۔ اور آج کل کے طالب علم وہ آسمان پہ دیکھنے لگتے، فرشتہ کیوں نہیں آ رہا مجھ پہ، کوئی وحی نازل ہو جاتی، کوئی مجھ پہ کوئی نیا قرآن آ جاتا۔ یہ عبادتیں کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں ہے، عبادت کے بھی کچھ اخلاقیات ہیں۔ جب روزہ رکھیں تو پتہ چلے یہ برائیوں سے روک رہا ہے، نماز پڑھیں تو پتہ چلے کہ یہ برائیوں سے روک رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اگر کوئی تاجر حج کر کے آ جائے تو پھر پکا تاجر ہو جاتا ہے، بلکہ لوگ کہیں اب تو حج کر آئے حاجی صاحب ہیں، اب کبھی توقع نہ کرنا کہ یہ ہیر پھیر کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ تمام کے تمام عناوین عبادتوں کے اس لیے نہیں دیے گئے کہ انسان ان کا غلط استعمال کرے، انسان ان تمام عبادتوں کو سمجھے اس کی حکمت کیا ہے۔ جب انسان عزادار جائے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ عزاداری عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے آنے سے پہلے عزادار کے آنے سے پہلے ملائکہ آ جاتے ہیں، اور آخری عزادار کے جانے تک ملائکہ احاطے میں لیے رکھتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں، پروردگارہ یہ تیرے حسین کے عزادار آئے ہیں۔ عزاداری کے فرش کا بے انتہا ثواب ہے، بہت زیادہ۔ اب لوگ جب دیکھیں تو کہیں کہ ہاں آج کل محرم ہے، عزاداروں کا اخلاق بتا رہا ہے، یہ سب حسینی ہیں۔ عزیزان گرامی، کردار بتائیں ہم حسینی ہیں، توجہ ہے میرے ساتھ؟ عبادتیں اثر دکھاتی ہیں، یہ تمام کے تمام عبادات ان کے اخلاق ہیں، ان کے آداب ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت سخت جملے کہیں، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کی طبیعتوں کو گرا نہ گزرے، آپ کو برا محسوس نہ ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ان تمام عبادات کے ہمارے نفس پہ، ہماری روح پہ اثرات ہونے چاہیے۔ آئیے ذرا کچھ اخلاق و آداب ہیں کہ بچوں کو بھی آداب سکھائے جائیں۔ جب والدین آئیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلیاں پکڑ کے مجلس میں لے کے آئے،
تاکہ اگر وہ دادا دادی نانا نانی دنیا سے چلے بھی جائیں تو بچہ بعد میں آئے تو یاد کرے مجلس میں لانا انہوں نے سکھایا تھا. میں مجلس میں آتا تھا. عزیزان گرامی، ایک ماں ہے میدان کربلا میں، نام ہے زینب کبریٰ. وہ اپنے 2 شہزادوں کو لے کے آئی ہیں. میں چلوں گا تھوڑا سا. تو وہ اپنے 2 شہزادوں کو لے کے آئی ہیں. انہیں آداب سکھا رہی ہیں کہ جب امام کے سامنے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں. کربلا میں مرنے کے لیے گئے ہیں، کربلا میں شہادت کے لیے گئے ہیں سب کے سب، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ماں اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے، جانتی ہیں بیٹے پیاسے ہیں، میرے شیرو آپ دونوں حیدر کرار کے نواسے ہیں. اے اونو محمد آپ جعفر طیار کے پوتے ہیں، لیکن میرے شیرو میں جانتی ہوں آپ میں شیروں کا خون دوڑ رہا ہے، آپ بہت بہادر ہیں میرے بچوں، لیکن جنگ کرتے ہوئے اگر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا. میرے بچوں پانی نہ پینا. ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر کے لب خشک ہو رہے ہیں. عجیب ماں ہے، یہ بچوں کی ایسی تربیت کر رہی ہیں کہ ان کے بچے بھی فخر بن جائیں، آنے والی ماؤں کے لیے مثال بن جائیں. تو ایک ماں ہے کہ جو اس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. آئیں ذرا میرے ساتھ کربلا چلیں. ایک ماں کی مثال میں پیش کر رہا ہوں. اگر میں مصائب پڑھوں گا آج تو سب کے سب میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا میں چلیے گا. دیکھیں ایک ماں، شب عاشور ہے، ایک ماں بچوں کے بالوں کو سنوار رہی ہے. اور بالوں کو کیسے سنوار رہی ہیں؟ اب کوئی آرائش کے، کوئی زینت کے آثار تو تھے نہیں. بالوں میں ہاتھ ڈالتی جاتی ہیں، پیار کرتی جاتی ہیں، اور رات میں کہتی ہیں میرے بچوں علی اکبر سے پہلے میدان میں جانا، میرے شیرو قاسم سے پہلے میدان میں جانا. بس بھئی اصحاب کی شہادتیں ہونے لگی. جناب زینب کبریٰ نے پوچھا، اونو محمد آپ دونوں ابھی تک میدان میں نہیں گئے؟ کہا اماں ماموں جب بھی ہمیں دیکھتے ہیں ہم دونوں اجازت مانگتے ہیں، لیکن ماموں کہہ دیتے نہیں تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. بس بھئی ایک مرتبہ ظہر کے بعد کا وقت آیا. جناب زینب کبریٰ نے کہا جاؤ ذرا میرے بھیا عباس کو بلا لاؤ. جناب عباس علیہ السلام آئے. کہا جی بی بی. جناب عباس نے کبھی بھی بھائی یا بہن نہیں کہا تھا. جناب امام حسن حسین کو، جناب زینب ام کلثوم کو بہت ادب کرتے. یہ دیکھیں ادب جناب ام البنین نے جناب عباس کو سکھایا تھا کہ کبھی بھی بھائی بہن نہ کہنا، انہیں بھیا نہ کہنا. سیدی و مولائی، سیدتی و مولا تھی، ہمیشہ کہنا آقا و مولا. بی بی کہہ کے بلانا. کہا کیوں اماں یہ میرے بھائی بہن نہیں ہیں؟ چھوٹے سے تھے جناب عباس. تو کہا نہیں بیٹا وہ سیدہ کے بیٹے ہیں، میں کنیز سیدہ ہوں. اب جیسے جناب اونو محمد نے کہا نا جناب عباس سے، مامو جان آپ کو اماں نے بلایا ہے. جناب عباس بہت تیزی سے آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. کہا بی بی آپ نے طلب کیا ہے؟ کہا عباس حسین سے کہنا زینب نے کہا میرے حق کا واسطہ ہے، میرے بیٹوں کو اجازت دے دے. جناب عباس نے کہا مولا آج بی بی کہتی ہیں میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دیں. جناب سید الشہداء آئے اور جناب زینب سے کہا زینب شاید عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو کہ دونوں بیٹے بھیج دیے جائیں. تو جناب زینب نے کہا نہیں بھیا، جب میں مدینے سے چل رہی تھی نا تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہمارے بیٹوں کو علی اکبر سے پہلے بھیجیے گا. کہا نہیں حسین اجازت ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کی، انہوں نے اجازت دی تھی، وہ راضی ہیں. بس بھی ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے جناب سید الشہداء اور حضرت عباس آئے. ایک کو جناب مولا حسین نے سوار کرایا، دوسرے بھائی کو، دوسرے جناب زینب کے بیٹے کو جناب عباس نے سوار کرایا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. دونوں بھائیوں نے ایک مرتبہ ہاتھ ملائے اور کہا کہ بھیا میں میمنے سے حملہ کروں گا، تم میسرے سے حملہ کرنا، اور قلب لشکر پہ آ ملیں گے اور عمر سعد کو ماموں کے دشمن کو قتل کر دیں گے.
ایک مرتبہ دونوں نے حملے کیے، جیسے قلب لشکر پہ ملے نا، عمر سعد نے کہا ساری فوج حملہ کرے، لگتا ہے یہ عام بچے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جب ساری فوج آئی نا تو ایک آدمی نے گرز مارا، ایک شہزادے کے گرز لگا، دوسرے کے سر میں تلوار لگی، دونوں زمین پہ آ گئے۔ ایک کی روح فوراً پرواز کر گئی، ایک میں ابھی رمق باقی تھی۔ انہوں نے آواز دے کے کہا مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ مولا حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھے، جیسے ہی پہنچے تو دونوں شہزادوں میں سے ایک میں بھی جان باقی تھی۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا، اماں سے کہیے گا ہمارا آخری سلام قبول کرے، اور اماں سے کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ بس بے بھی سانس لے لیجئے، میں پڑھوں گا، 4-5 منٹ اور لوں گا۔ مولا حسین نے دونوں کے لاشیں اٹھائے، خیموں میں لے آئے۔ جب خیموں میں لاشیں لے کے آئے نا، ساری بیویاں آگے رونے لگی۔ مولا حسین ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ فضا میری بہن زینب نہیں آئے، ذرا زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں۔ جناب زینب بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں آئی تھی، جو ہر لاشے پہ سب سے پہلے آتی تھی۔ جیسے جناب فضا نے بلایا کہ بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے، بیٹوں سے وداع کر لیں۔ ایک مرتبہ آئیں جناب زینب، بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں جب آئیں نا جناب زینب تو دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے، دونوں بیٹوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے کہا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں حسین پہ، میرے شیروں میرا بھائی تنہا رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج جناب زینب کو پرسہ دینا ہے۔ بی بی نے دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ کے گریہ کیا۔ بس بھئی اس کے بعد پھر بی بی لاشوں پہ نہیں آئیں۔ 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ گئیں اور کسی لاشے پہ نہیں گئیں۔ ایک مرتبہ جب قیدی بنا کے ناقہ پہ سوار کرا دیا نا، آپ جانتے ہیں نا اونٹنی بلند ہوتی ہے، جب جناب زینب اونٹنی پہ سوار ہوئی نا تو بی بی کی مقتل میں نگاہ گئی، دیکھا 2 لاشیں پڑے ہیں۔ بی بی نے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد خدا حافظ، میرے شیروں ماں جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں تمام کر دیتا لیکن یہاں جناب زینب کے مصائب ختم نہیں ہوتے۔ بس بے 11 محرم کو جناب زینب قیدی بنا کے لے جائے گئیں، کوفے چلی گئیں۔ اپنے بابا کے گھر کے جب سامنے آئی نا تو ایک مرتبہ کہا بابا آپ کا حسین مارا گیا، بابا آپ کا عباس مارا گیا، بابا علی اکبر مارا گیا۔ نہیں کہا تو صرف اونو محمد کا نام نہیں کہا۔ بس بھئی پھر کوفے سے چلی گئی شام۔ شام جب چلی گئی نا اب ایک مرتبہ رہائی مل گئی۔ جب شام میں رہائی ملی تو مولا نے شرط رکھی تھی نا شہداء کے سر واپس کر دیں۔ جانتے ہیں جب سر آنے لگے سب سے پہلے کس کا سر آیا؟ ایک ننھا سا سر آیا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ آپ برداشت نہیں کر پا رہے، بس چھوڑ دیے میں نے مسائل، نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا۔ کل بھی میرے بھائی بے ہوش ہونے والے تھے، نہیں پڑھتا، سن لیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ شہداء کے سر آتے رہے، ایک ایک کر کے سارے سر آتے گئے۔ ایک سر آیا تو پوچھا کیا بات ہے، اس سر کو تم نے نیزے سے کیوں نہیں اتارا، تھیلے سے کیوں نکالا؟ کہا یہ عباس کا سر ہے، اس سر میں اتنے گرز لگے تھے۔ سنیں گے سنیں گے، نہیں 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 میرے بچہ، میرے بھائی، میرے بچے روکیں گے، سنیں 2 جملے۔ اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا لاؤ میرے ماں جائے کا سر۔ سب بیویوں نے ہلکا باندھا، واہ حسین
واہ حسین، بس بھائی تمام کر دیا۔ اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا۔ جب وہ 2 سر لایا نا، جیسے ہی 2 سر لے کے آیا، ساری بیویوں نے جناب زینب کو پلٹ کے دیکھا۔ جناب زینب نے سروں کو دیکھا، سر جھکا لیا۔ آنے والے نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں بولتی۔ اس نے دوسرا سوال کیا، بس مجھے اتنا بتا دو، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا۔ جناب فضہ آگے بڑھیں، کہا نہیں، یہ 2 سر میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، دونوں سر مجھے دے دو۔ جناب فضہ نے سر لیے، جناب زینب سے کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں جناب زینب نے آواز دے کے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دیا۔ دو جملوں کی زحمت دوں گا، سانس لے لیں بس بھائی۔ شام سے رہائی ملی، جناب زینب 40 پہ چہلم پہ کربلا آ گئی، ہر قبر پہ گئیں، نہیں گئیں تو بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ کیوں نہیں گئیں؟ کوئی بی بی یہ نہ کہے اب تو جناب زینب بھی صبر نہیں کر رہی۔ نہیں، جناب زینب نہیں گئیں۔ 3 دن جب گزر گئے نا تو سب دوبارہ جانے لگے، کہاں؟ مدینے۔ جب مدینے جا رہے تھے نا تو جناب زینب نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے بیٹوں کی قبروں کو دیکھا، کہ اون محمد الوداع، میں وطن جا رہی ہوں۔ آخری جملے۔ بی بی آ گئی شام سے کربلا، کربلا سے مدینے۔ جب بی بی مدینے پہنچی، سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئیں۔ جانتے جب نانا کے روضے پہ آئیں کیا کیا؟ میری طرف دیکھیے گا، جناب زینب بلند آواز سے رونے لگی اور کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے آپ کے نواسے حسین کو مارا۔ نہیں پڑھتا، وہاں کوئی میرا مومن بھائی بے ہوش ہو گیا۔ بس بھئی آخری جملے، خدا را میری سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب مصائب پڑھ رہی تھی نا، مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے، جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بی بی خاموش ہو گئی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے، چپ ہو گئے، تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نشان دکھاتی، آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ میں تمام کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ بس بھئی روک لیجئے میرے بھائی کو، میرا بچہ 2 منٹ، بس بھئی برداشت نہیں کر پا رہے۔ آخری جملے، بس اور نہیں پڑھوں گا۔ جناب زینب اپنے نانا کے روضے سے ماں کی قبر پہ گئیں، وہاں سے بھائی کے گھر میں گئیں۔ جب بھائی کے گھر میں گئیں نا، سب سے پرسہ لیا، سب کو پرسہ دیا۔ نہیں پرسہ لیا تو اون محمد کا پرسہ نہیں لیا۔ جو بھی پرسہ دیتا کہ خبردار مجھے صرف میرے حسین بھائی کا پرسہ دینا۔ بس بھئی ایک مرتبہ بی بی بیٹھی رو رہی تھی کہ گھر میں پیغام آیا۔ کس کا؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا، جناب زینب کے شوہر۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں۔ وہ بی بی، وہ ماں جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کے لاشوں پہ گریہ نہیں کیا، شام میں سروں کو لے کے گریہ نہیں کیا، چہلم پہ کربلا گئیں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، نانا کے روضے پہ گئیں بیٹوں کو کوئی ذکر نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، لیکن آخر ماں تھی، کب تک صبر کرتی؟ جیسے ہی برقع سر پہ رکھا، بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا۔ میری طرف دیکھیے گا، میری طرف۔ بی بی چلی اپنے گھر، جیسے ہی گھر پہنچی، صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھی۔
بی بی نے جان نمازیں اٹھائیں، سینے سے لگائیں، ایک جملہ کہا او نو محمد، میرا جی نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی لے جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ زحمت تمام ہو گئی آپ کی۔ جناب زینب ابھی صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کو پہچان نہیں سکے، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہیں سکے۔ جانتے کیا کہا انہوں نے آنے کے بعد؟ کہا بی بی کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر نہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اونو محمد مارے گئے۔ نہ جانے کیا دیکھا، نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے۔ جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے، پھر سہارا لے کے اٹھے، پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے؟ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ بی بی کے ہاتھ ابھی بھی سر پہ تھے۔ کہا عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی کیا؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا بی بی بس اتنا بتا دیں یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، علی کی بیٹیاں، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، ماتم حسین۔